الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان مجالس میں منتخب احادیث کا درس چل رہا ہے. یہ روایت جو بیان کرتے ہیں اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات یہ ہیں کہ آپ کا نام انس ابن مالک ہے اور کنیت ابو حمزہ ہے. حمزہ ایک سبز بوٹی کا نام ہے اور ان کا طبعی انس اور میلان اس کی طرف زیادہ تھا. اسی مناسبت سے ان کی کنیت ابو حمزہ ہوئی. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 10 سال کی عمر میں ان کو ان کی والدہ محترمہ ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. اور روایت میں آتا ہے کہ اس 10 سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا. جہاں پر یہ شفقت نظر آتی ہے وہاں ان کا ایک کمال بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 4 دعائیں فرمائی تھی. نمبر 1 عمر میں برکت، نمبر 2 اولاد میں برکت، نمبر 3 رزق میں برکت اور نمبر 4 مغفرت ذنوب، یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تمام گناہوں کو بخشے. چنانچہ آپ کی عمر کا تو یہ حال تھا کہ 100 سے زائد سال کی عمر کا عرصہ آپ نے پایا. اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا کہ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی. اولاد کی کثرت کا یہ حال تھا. فرماتے ہیں میں نے 100 سے زائد اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. رزق میں برکت کی حالت یہ تھی کہ مدینے میں ان کا ایک باغ تھا. باقی تمام لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور اس باغ میں ایک پھول تھا ریحہ کریح المسک ریحانہ کریحان المسک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ 3 دعائیں قبول ہو گئی تو مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ 4تھی دعا بھی ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور میرے تمام گناہوں کو بھی بخشیں گے. یہ ہے مختصر حالات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی طرف اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو کہ اس کے مقابلے میں اس کے والد ہو، اس کے بچے ہوں اور تمام لوگ ہوں، لیکن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اگر ایسا شخص ہے تو یہ سمجھو وہ مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے، لیکن اگر اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی شدید نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اچھا، روایت بھی متفقون علیہ ہے، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت قلب کے میلان کو کہتے ہیں، اور قلب کا میلان غیر اختیاری ہے، تو محبت بھی غیر اختیاری ہوئی، پھر محبت کا مکلف بنانا کیسے صحیح ہوا؟ یعنی کہ انسان کی جو محبت ہے یہ انسان کی دراصل فطری ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دل جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ کسی انسان سے ایسی شدید محبت ہو جاتی ہے اور کسی انسان سے نفرت ہوتی ہے، تو یہ محبت اور نفرتوں کا دار و مدار دراصل یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہو۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت طبعیہ، ایک محبت عقلیہ۔ محبت طبعیہ کا مطلب یہ ہے غیر اختیاری طور پر کسی کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور محبت پیدا ہو جائے۔ انسان نے کسی شخص کو دیکھا اور غیر اختیاری طور پر اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور وہ بھی شدید محبت، تو اس کو ہم کہیں گے محبت طبعیہ۔ جیسے باپ کو اپنے اولادوں سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، ماں اور باپ سے ہوتی ہے، تو یہ تمام کے تمام جو محبت ہے تو یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت عقلیہ، اور محبت عقلیہ پیدا ہوتی ہے کسی کے کمالات اور خوبیاں سوچنے سے، خواہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس کو دیکھا اور اس دیکھنے کی وجہ سے، اس کمالات کی وجہ سے اس شخص سے محبت ہو گئی۔ مثلا کڑوا ایک شخص ہے جسے کڑوی دوا ہے، انسان سوچتا ہے کہ کڑوی دوا پینا طبعاً مرغوب نہیں، کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کڑوی دوا پیے، لیکن عقل مند مریض رغبت سے پیتا ہے۔ اس لیے پیتا ہے، اس لیے اس کی طرف سوچتا ہے کہ اس دوا کے اندر ایک کمال ہے کہ اگر اس دوا کو میں پیوں گا یہ مرض جو دور ہو جائے گا اور میں انسان صحیح اور تندرست ہو جاؤں گا، اس لیے اس دوا کو مرغوب رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مراد یہاں پر عقلی محبت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور منشا کو تعارض کے وقت ترجیح دینا، یعنی کہ ایسا کمال ایمان اور یقین پیدا ہو جائے عقلی محبت میں، اتنا اثر ہو، اتنی بھرپور اور اس کی قدر جذبات کی وابستگی کے ساتھ ہو کہ طبعی محبت پر غالب آ جائے۔ اس کو یوں سمجھا جائے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت اور کسی شرعی حکم کی تعمیل میں
کوئی خونی رشتہ جیسے باپ کی محبت، اولاد کا پیار یا کوئی بھی اور طبی تعلق رکاوٹ ڈالیں تو اس ہدایت رسول اور شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے اس خون کے رشتے اور طبیعی تقاضۂ محبت کو یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ایمانیات ہے اور شریعت کے نقطۂ نظر سے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایمان اور اسلام اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والا اپنے نفس کو احکام شریعت اور ذات رسالت میں فنا کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد حیات نہ ہو۔ تو یہ وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ اور خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جو تم نے اس کو جمع کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جس سے تم راضی ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وہ زیادہ محبوب ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو تم منتظر ہو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم اپنا بھیج دے، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے یا تمہاری جان نکال دی جائے یا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین میں، اپنے بیٹوں میں، اپنے بھائی میں اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی تجارت سے بھی زیادہ محبوب ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا پیغام دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب میں ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تمام کام کر کے دکھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو مانا۔ تاریخ کی ناقابل تردید صداقت گواہی دیتی ہے کہ ایسے نازک موقع پر اہل ایمان پل بھر کے لیے بھی ذہنی کشمکش میں کبھی مبتلا نہ ہوئی، ان کو یہ فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی کہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ باپ کی محبت کوئی معنی رکھتی ہے نہ اولاد کی، پھر میدان جنگ میں باپ کی تلوار بے دریغ اپنی اولاد کا خون بہاتی نظر آتی ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو موقع نہیں دیتا ہے کہ بچ کر نکل جائے۔ تو اب یہ ہے کہ عقلی محبت انسان کو جو ہوتی ہے وہ دراصل اس کے اسباب یہ ہیں، وہ 3 اسباب ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کسی شخص کے اندر کمال حسن ہو، کسی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان اس کو دل دے بیٹھتا ہے اور اس کی یاد میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے، تو اس کو محبت ہو جاتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، یا کسی کو محبت پیدا ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، اس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کمال ہے، یہ فن ہے، اس وجہ سے اس شخص کو اس سے محبت پیدا ہو گئی، یا کسی شخص کو محبت پیدا ہوتی ہے سخاوت کی وجہ سے، اس کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے، یہ سخی ہے، یہ سب کا خیال رکھتا ہے، سب کو مال دیتا ہے، اور اس اعتبار سے اپنا ہاتھ نہیں روکتا، غریبوں کا تعاون کرتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اندر یہ کمال موجود ہو تو یہ بھی محبت کا سبب بنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں کے تینوں اسباب علی وجہ الاتم علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخاوت بھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
تمام چیزیں موجود تھی، علی وجہ تمام علی وجہ کمال. حسن کا تو یہ عالم تھا کہ نور چمکتا تھا. چنانچہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور یہ مولانا عبد الرحمن جامعی ہے جن کا یہ شعر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا دارن تو تنہا داری. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوسف کا حسن بھی موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی موجود تھا کہ جس کو پھونک مار کر وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ید بیضا داری. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی تھا جو آپ اپنے جب ڈالتے تھے اور اپنے بغل میں ڈالتے تھے وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ بھی موجود تھا. آنچ خوبا دارن تو تنہا داری. تمام کمالات جو باقی سب نبیوں کے پاس تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے سب پیدا کر دیے گئے تھے. آنچ خوبا دارت تنہا داری. چنانچہ ایک عربی شاعر حسان بن ثابت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور فرمایا: احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے آج تک کوئی بچہ نہیں جنا. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو تو بالکل ہر عیب سے پاک کیا گیا، پیدا کیا، گویا کہ آپ کو پیدا اسی طریقے سے کیا جیسا آپ نے چاہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا حال یہ تھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کی شاعری کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان فرمایا. اور کمال تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ العدم پائے جاتے تھے. باقی عطا معنوی تو تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور عطا ظاہری بھی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو متعین کر رکھا تھا، سائل آئے جو کچھ مانگ دینا. تو محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ تین ہیں: حسن ہے، کمال ہے، عطا اور سخاوت ہے. کسی شخص کو جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے یا تو اس کے حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دوسرا سبب ہوتا ہے کمال. کسی کے اندر ایسی خوبی اور کمال ہے کہ اس کمال کی وجہ سے انسان اس سے مرغوب ہو جاتا ہے، اس کو محبوب رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے سخاوت. سخاوت بھی ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعے سے انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو غریبوں کا خیال کرتا ہے، یہ شخص وہ ہے جو ہر جگہ ہر موقع پر کام آتا ہے. لہذا اس کی سخاوت کو دیکھ کر انسان اس کو محبوب رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تین سبب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی شخص سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور یہ تینوں اسباب علی وجہ العتم علی وجہ الکمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے. حسن کا تو یہ عالم تھا کہ نور چمکتا تھا، اور کمالات تو ظاہر ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ العتم پائے جاتے تھے. اور باقی عطا معنوی تو تھی ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا، تمام پیغامات پہنچائے. عطا ظاہر بھی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر رکھا تھا، جب کوئی سائل آئے تو اس سے جو کچھ بھی مانگ دے دینا. اور آپ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے اگر تمہارے پاس نہ ہو تو قرضہ لے کر دے دینا، لیکن کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی شخص حاجت مند آئے تو اس کی حاجت پوری کر کے دینا. تو یہ تمام چیزیں علی وجہ العتم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. اور اس کو حب طبعی بھی مراد لیا جا سکتا ہے
کہ اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے دل میں باقی تمام چیزوں سے آپ کی محبت زیادہ ہے لیکن میرا نفس مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس وقت تک کام نہیں چلے گا جب تک کہ اپنے نفس کی محبت سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے ان کو حب طبعی بھی حاصل ہو گئی، اور اس کی دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اس کا مصداق حب طبعی کو سمجھا کہ محبت جو ہے طبعی ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو پھر حضرت عمر اس کے بارے میں سمجھ گئے کہ یہ حب عقلی ہے، محبت عقلی مراد ہے۔ اور صرف حضرت عمر فاروق نہیں، تمام صحابہ اسی کیفیت سے معمور اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے۔ ان کی زندگیوں کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا تھا۔ بلا شبہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے رہنما اور پیرووں کو باہمی تعلق اور محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلا شبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے شمع کیسی تھی جس پر وہ پروانہ وار نچھاور ہونا ہی اپنے سعادت اور خوش بختی تصور کرتے تھے۔ اسلام کے اس دور کی شاندار تاریخ اپنے دامن میں بے شمار ایسے واقعات چھپائے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جذباتی وابستگی اور والیانہ محبت اور تعلق کی شاندار غمازی کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ میدان جنگ میں جب معرکہ کارزار گرم ہو، حق کی مٹھی پر جماعت پر باطل کے لشکر جرار نے پوری طاقت سے حملہ کیا تو دیکھا گیا ایک انصاری عورت کے شوہر، باپ اور بھائی تینوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دیوانہ وار فدا ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ دلگداز خبر اس عورت کو بھی پہنچی، مگر اللہ پر ایمان کی پختگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر کہ بجائے اس کے کہ وہ عورت اپنے لواحقین کی شہادت پر ماتم کرتی، فریاد کرتی، اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا خدا را مجھے بتاؤ میرے آقا اور سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، مگر اس سے اس کی تسکین نہ ہوئی اور بے تابانہ کہنے لگی اچھا چلو میں اپنی آنکھوں سے دیدار کر لوں تو یقین ہوگا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے چہرہ انور کی زیارت کر لی تو بولی کل مصیبت بعدک جلل، جب آپ زندہ سلامت ہے تو ہر مصیبت آسان ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ یہاں آ کر آپ کے روئے انور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی نہیں کر لوں، مگر اب تو یہ غم کھایا جاتا ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہاں میری آنکھیں آپ کا دیدار کیسے کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت بڑی غنیمت صحبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ بشارت سنا دی۔ عبداللہ ابن زید جو صاحب اذان کے لقب سے مشہور تھے، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، اسی حالت میں ان کے صاحبزادے نے آ کر یہ اندہناک خبر سنائی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ عشق نبوی سے سرشار اور محبت رسول سے مست صحابی
اس جان گداز خبر کی تاب کی ضبط نہ لا سکے۔ بے تابانہ ہاتھ فضاؤں میں بلند کیے اور زبان سے یہ حسرت ناک الفاظ نکلے، خداوندا اب مجھے بینائی کی دولت سے محروم کر دے تاکہ یہ آنکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف اور منور ہوا کرتی تھی اب کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا وہی مقام حاصل تھا جو اس حدیث کا منشا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ ایمان کی سلامتی اپنے اسلام میں مضبوطی پیدا کرنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے اپنے دل کو معمور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اتباع شریعت ہو، اتباع رسول ہو۔ جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں چلتا، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے نعوذ باللہ اسے حضور سے محبت ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب میں پیوست فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔